سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ہے۔ تمام تر صورتحال میں ایک بہت بڑی یہ خبر ہے اور حماس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، یہ صرف حماس کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے مسلم ورلڈ کا نقصان ہے، اس لیے کہ حملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ تہران میں ہوا ہے، لیکن وہاں پر اور بھی بہت سے جو مسلم ممالک کے سربراہان ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، اور یہ ایک ایسے مسلم ملک کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے جو کہ آلریڈی اسرائیل کی طرف سے بہت سی جو جارحانہ کاروائیاں ہیں اس کا نشانہ بن چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 2-3 مہینے پہلے مئی 2024 میں اصفہان میں بھی اسرائیل نے ایک اسی طرح کا اٹیک کیا تھا، اور اس سے پہلے جو اسرائیل ہے وہ تہران کے علاوہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اپنے ایجنٹس کے ذریعے ایران کے مختلف علاقوں میں اس طرح کی کاروائیاں کر چکی ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ بیروت کے قریب بھی اسرائیل نے ایک اٹیک کیا، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا بن چکا ہے، جس کو نہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی پرواہ ہے، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوئی پرواہ ہے، اور وہ جب چاہے جہاں پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بطور ایک پاکستانی ہمارے لیے السلام علیکم جی، اور ایک بڑا ہم اس وقت فلسطینی عوام کے دکھ میں شریک ہیں کہ ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم فریڈم فائٹر جنہوں نے بڑا انیشیٹو لیا تھا اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جدوجہد کا، اور جنگ آزادی کے ایک لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ شہید، ان کو اسرائیل نے شہید کیا ہے ایران کے اندر، اور اس کا یہ تیسری بڑی شہادت ہے فلسطینی فریڈم سٹرگل کی پچھلے 35 سال میں جو اسرائیلی ایجنٹس نے موساد کے تھرو کیا ہے۔ پہلی تھی 1988 میں ابو جہاد جو الفتح کے لیڈر تھے، جو ٹیونس میں ان کو شہید کیا گیا۔ پھر 2004 میں غزہ میں شیخ احمد یاسین جو فاؤنڈر تھے حماس کے، ان کو شہید کیا گیا، اور یہ تیسری بڑی شہادت ہے، اور یہ الاقصی طوفان الاقصی کے بعد یہ سب سے بڑا دھچکا ہے۔ اس کے بہت سارے اینگل ہیں اس ساری سچویشن کو دیکھنے کے لیے۔ پہلا اینگل تو یہ ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران انڈیا کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں کہ اسماعیل جو ہانیہ ہیں ان کا مارا جانا اچھی بات ہے، کیونکہ اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر تھے، حماس ایک ٹیررسٹ جماعت ہے، اینڈ دین ابو آل بہت سارے لوگوں کا انڈیا میں کہنا ہے کہ کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور انڈیا کے اندر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیونکہ جس طرح کشمیر کے اندر ایک موومنٹ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ایک موومنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی چل رہی ہے، تو انڈینز بہت سمجھتے ہیں کہ حماس کا ناکام ہونا بہت ضروری ہے، اسرائیل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چیز انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھی بھی کرتی ہے کہ فوج سے لڑ رہے ہیں۔ ایک بات دا کوشچن جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا اور اسرائیل کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ اب اس میں رشینز کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں یہ مارا گیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو ایران کے اندر آپ جو ہے وہ کریں، ٹارگٹ کریں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ میں بیفور اس سے کہ میں وہاں پہ جاؤں، دیکھیں انڈیا نے کیا اپنی پوزیشن مینٹین کی ہے کہ ایک طرف ان کے اسرائیل سے بہت اچھے تعلقات ہیں، تو دوسری طرف ان کے ایران سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے حماس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دہشت گرد گروپ ہے، جبکہ ایران کے ساتھ مل کے وہ اپنے جو انرجی کے معاملات ہیں ان کو حل کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران جو ہے وہ کشمیر کے اوپر جو پوزیشن لیتا ہے وہ پاکستان والی پوزیشن ہے، لیکن انڈیا سمجھتا ہے کہ ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف انرجی ریزروائرز، ون تھنگ، سیکنڈلی ایران ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آف چابہار پورٹ، تھرڈ ایران انڈیا سمجھتا ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنی بھی سپلائی چین گزرتی ہے گلف آف ایڈن سے، یہ اسٹیٹ آف ہارمز سے، تو وہاں بہت سارے جو ایسے نان اسٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کرتے ہیں وہ انڈر ایران ہے۔ سو ایران کے ساتھ ہمیں ایک اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ ہم اپنی سپورٹ لے سکیں ایران سے۔ یہ انڈیا کی ایک اپروچ ہے ٹورڈز ایران۔
اور انڈیا اس میں بہت حد تک جو ہے وہ کامیاب ہے اس حوالے سے. میں اس پہ بھی دوبارہ بحث کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو حماس کے لیڈر کا جو حملہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ پھیلے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو نئے صدر ہیں پریزیڈنٹ مسعود، وہ جو صدر صاحب ہیں وہ ایک ریفارمر صدر سمجھے جاتے تھے. وہ ایک ایسے صدر سمجھے جا رہے تھے کہ جو آئیں گے تو ریفارمز کریں گے، ویسٹ کے زیادہ قریب ہوں گے، نیوکلیر کے حوالے سے ویسے ڈائلاگ ہوگا، ایران کی اکانومی بہتر ہوگی، ایران کو دنیا میں مین سٹریم کیا جائے گا، انگیج کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تصور کی جا رہی تھی ایران کے اندر. پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیل ڈینائی کر رہا ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ یہ بن نیتن یاہو کا کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ جو مذاکرات ہیں حماس کے ساتھ بھی کسی طور آگے بڑھیں. وہ چاہتے ہیں کہ بن نیتن یاہو دہشت گرد ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ وار تھیٹر براڈ ہو، یہ وار اس طرح ہی کنٹینیو کرے. اور بلکہ ان کے پچھلے دنوں جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں یاو گیلنٹ، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہاسٹیجز پتہ نہیں زندہ بھی ہیں اسرائیلی ہاسٹیجز حماس کے پاس، تو ان پہ ہم جو ہے یہ ہم تکیہ نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ وار تھیٹر براڈ ہو، اور اس حوالے سے یہ جو غزہ میں جو وار ہو رہی ہے پھر آگے سے بڑھے. دوسری طرف ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بہت سے عرب ممالک بھی حماس کو اس طرح ہی دیکھتے ہیں. گو ہم اسماعیل ہانیہ دوحہ میں رہتے تھے، قطر میں رہتے تھے، لیکن باقی عرب دنیا کا خیال یہی تھا کہ حماس نے فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. کہ زمانے میں فتح، جب یاسر عرفات تھے اس کو لیڈ کرتے تھے، تو فتح واز ڈومیننٹ پولیٹیکل فورس ان پیلسٹائن. لیکن حماس نے بہرحال غزہ میں اپنی حکومت بنائی، الیکشنز میں بھی حصہ لیا، تو کچھ اور پھر وہ چونکہ ملیٹریلی بڑی آرگنائزڈ جماعت تھی، ایران کی بھی سپورٹ ان کو حاصل تھی، تقریباً $500 ملین کے قریب ان کو اسسٹنس ملتی تھی ایران سے. تو سعودی باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہ دیکھ ہی رہے تھے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے یہاں پہ ایران کا بڑا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے. حماس ہو، حزب اللہ ہو، اسلامی جہاد ہو، یمن کے ہوتیز ہوں، تو یہ وہ آرگنائزیشنز تھیں جس کے بارے میں عرب دنیا کا بھی جو کوئی رجحان کو اتنا مثبت نہیں تھا. تو وہ بھی یہ چاہتی تھیں کہ حماس کو بھی کمزور کیا جائے، راستے سے نکالا جائے. تو اس بابت جو ہے ایران اسرائیل اور عرب دنیا کے آپ کہہ لیجئے کہ مفادات کنورج کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑا معمہ ہے اب ایران کی نئی حکومت کے لیے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سرزمین پہ اسماعیل ہانیہ کا شہید ہو جانا اور اسرائیل کا ان کو ٹارگٹ بنانا، یہ باقی بھی جو ملیٹنٹ یا آرگنائزیشنز ہیں ایران کے جو انفلوئنس میں ہیں ان کے لیے ایک بڑا میسج ہوگا ان کی لیڈرشپ کے لیے. لیکن اسرائیل کو اور باقی عرب دنیا کو بھی اس خاص طور پہ اسرائیل کو اس زون میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ حماس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ختم کر کے حماس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ایسا تو دیکھیے نا، ایون جو ملٹری لیڈرشپ بھی ہے، جس طرح مثال کے یحییٰ سنور ہیں جو کہ ملٹری کے غزہ میں ہیں، وہ اور وہ جو ملٹری ساری ڈائمنشن ہے حماس کی اس کے وہ انچارج ہیں. تو اگر ان کو بھی لیٹ سے شہید کر دیا جاتا ہے تو پیچھے سے کوئی اور لیڈرشپ آ جائے گی. اسی طرح حزب اللہ کا بھی معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو وار تھیٹر ہے یہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، ایران کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے. اب ایران میں نئی حکومت ہے.